اللہ اکبر میری رہبر مرگ پر منافقین یہ تصور جو آیا اسلام کے اندر وہ صرف ذوق انتقاد کو گھٹانے کے لیے اور اشخاص میں امتیاز کو کا شعور کم کرنے کے لیے یہ اس لیے آیا مسلمانوں میں، اور اس کے لیے یہ ہو گیا کہ مختلف پردے رکھے گئے غلطی کو غلطی نہ سمجھنے کے لیے، کہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط نہ سمجھا جائے۔ یہ کہا گیا ہم کو اس سے مطلب ہی کیا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کون اچھا ہے کون برا ہے۔ ارے سینکڑوں ہزار برس 1500 برس قبل کی شخصیتیں، ان میں اس بحث سے فائدہ کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ بحث کوئی خطرناک چیز معلوم ہے، اس لیے یہ افیون کھلانا منظور ہے تاکہ یہ احساس کہیں بیدار نہ ہو جائے شعور کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ مجھے اس منزل میں اب اس کے لیے یہ کہ ہمیں بہتر یہی ہے کہ سب کو اچھا کہیں، یہ برا کہنے کی ذمہ داری بہت ہے، لہذا اچھا ہی کہ سب کو کہا جائے۔ اس کے لیے مجھے مولانا ابوالکلام آزاد ان کا ایک بہت ہی حسین جملہ ہے کہ جو بے شک قیمتی ہے اپنے مضمون کے لحاظ سے بھی، مقصد کے لحاظ سے بھی، کہنے والے کی شخصیت کے لحاظ سے بھی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ برے کو بھی اچھا کہیں تو جو واقعی اچھے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پر محمد آل محمد صلی اللہ۔ یہ اب جب میں قرآن مجید کو دیکھتا ہوں تو اصل دین واقعی تو بس ایک ہی ہو سکتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ جو موضوع پیش کرنا ہے ان 5 مجلسوں میں، اس کے لیے یہی آیت بھی سرنامہ بیان ہو سکتی تھی، مگر یہ کہ چونکہ اس آیت پر اشرا پورا پڑھ چکا ہوں موسی دروازے میں، اس لیے میں نے دوسری آیت سرنامہ کلام قرار دی ہے، اس میں وہ چیزیں عرض کروں گا جو اس خمسے میں عرض کرنا ہے۔ تو قرآن مجید سے اگر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ادیان تو ایک نہیں ہے مگر دین واقعی ایک ہے، اور بنام ادیان جو چیزیں ہوں وہ اصطلاح قرآن میں احوا ہیں، خواہشات نفسانی ہیں اور لوگوں کی غرضیت اغراض کے سانچے ہیں جو بنام دین ڈھل گئے ہیں۔ اور تمام مذاہب عالم، اب جب میں مذاہب کہوں تو وہی ادیان کی طرح، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سب حق نہیں ہے۔ اگر سب حق ہوتا تو مذاہب یعنی کثرت اس میں پیدا ہی نہ ہوتی، کیونکہ حق ایک ہوتا ہے اس میں کثرت کی گنجائش ہی نہیں۔ اور اسی وجہ سے چونکہ حق ایک ہوتا ہے اور باطل راستے بہت ہوتے ہیں، اس لیے عقلی طور پر حق پرستوں کی تعداد کم ہوگی، باطل پرستوں کی تعداد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اور اس کے لیے ایک مثال ریاضی کی ہے، وہ یہ کہ دو نقطوں کے درمیان میں سیدھا خط ایک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ سیدھا خط وہ ہے جو سب سے چھوٹا خط دو نقطوں کو ملا سکے، اس کو سیدھا خط کہتے ہیں، اور وہ بس ایک ہو سکتا ہے۔ کج راستے بہت ہو سکتے ہیں، غیر مستقیم راستے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن سیدھا خط وہ ایک ہوگا اور وہ سب سے نزدیک ہوگا، وہ سب سے چھوٹا خط ہوگا۔ وہاں فرمائیں گے ہمارے چونکہ شاعر ہم نے، لہذا شاعر کو کوئی بات کہنا، انتقاد کرنا، اس کے لیے ضرورت ہے کہ معذرت کی جائے۔ تو جناب وہ کہنے والے نے جو یہ کہہ دیا کہ راہ راست برو گرچہ دور باشد، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، جو راہ راست ہوگی وہ قریب ترین ہی ہوگی، وہ نگاہ کو دور معلوم ہوگی مگر حقیقت کے لحاظ سے وہ قریب ہی ہوگی، اور اگر وہ قریب نہیں ہے تو وہ نگاہ کو راست معلوم ہوگی مگر حقیقت میں کج ہوگی۔ تو جو راہ راست ہے وہ دور نہیں ہو سکتی، تو چونکہ وہ ایک ہوگا نقطہ راہ راست کا، جہاں سے قدم ہٹا وہ راہ غیر راست ہوئی، تو وہ کہ جن کے قدم جمے رہیں راہ راست پر وہ کم افراد ہوں گے، جہاں سے جو بہکے گا وہیں سے راستہ اس کا غیر راست ہو جائے گا، لہذا حق پرست کم ہوں گے، باطل پرست زیادہ ہوں گے۔ اسی راہ راست کا نام صراط مستقیم ہے۔ صلوات بھیجیے بلے، پھر بلے نواز سے صلوات۔ یہ ایک ریاضی کی مثال ہے، دوسری ریاضی کی مثال وہی دائرے کے اندر جو نقطہ مرکز ہوتا ہے وہ مرکز ایک کے سوا نہیں ہو سکتا، مرکز سے ہٹے ہوئے نقطے بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن دائرے کا مرکز ایک کے سوا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب اس ایک کی شناخت کرنا، چونکہ وہ کوئی نب سے لگایا ہوا نقطہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف عقل صحیح اس کا اندازہ کر سکتی ہے کہ وہ نقطہ مرکزی کون ہے۔ صلوات بھیجیے بلند، پھر بلند آواز سے صلوات۔ اور اتنی نظر صحیح رکھنے والے بہت کم ہیں۔ اسی وجہ سے جو نقطہ وسط ہے اس کے لیے کہا گیا کہ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ مشرق کی طرف ہٹا ہوا ہے نہ وہ مغرب کی طرف ہٹا ہوا ہے۔ جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تم کو ایک درمیانی قوم بنایا ہے، یعنی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یہ درمیانی منزل میں ہے جو نقطہ اعتدال ہے صحیح۔ تو اب یہ نقطہ چونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کرنا، لہذا بہکنے والے زیادہ ہو سکتے ہیں، صحیح نقطے پر ٹھہرنے والے کم ہو سکتے ہیں۔ اسی کے لیے تمثیلی طور کے اوپر مجسم شکل میں اسے پیش کر دیا کہ جب حق کا اعلان ہوا تو جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے ہٹایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے